السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جس کے بارے میں یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو نوجوان لڑکے ہیں، وہ بہت زیادہ اس کے حوالے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب ہم اس کو سنتے ہیں، وہ بڑی تحقیق کرتا ہے، قرآن کی اگر آیت پڑھتا ہے تو اس کی آیت نمبر بتاتا ہے، سورت نمبر بتاتا ہے، حدیث پڑھتا ہے تو اس حدیث کا نمبر بتاتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو بولتا ہے، کیا آپ اس کی تحقیق بھی کرتے ہیں، یا صرف اس کی باتوں کو سن کر وہ آیت نمبر بتا دیتا ہے، سورت نمبر بتا دیتا ہے، تو اس کو سن کر ہی آپ رہ جاتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور آپ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم تحقیق پسند لوگ ہیں، مطلب ہم تحقیق کرتے ہیں ہر بات کی۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں غیر مقلد وہابی، چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی غیر مقلد ہی ہے، بدعقیدہ ہے، گمراہ ہے، اور وہ بھی انہی کے ساتھ جو نام نہاد اہل حدیث ہیں، انہی لوگوں سے وہ جڑا ہوا ہے، اور اہل حدیث بھی بڑی اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ یہ انہی میں سے ہے اس لیے اس کی یہ تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب بات رہی ڈاکٹر ذاکر نائک کی، تو ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی کہ جس کے اندر وہ بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ ایک حوالہ دیتا ہوا نظر آتا ہے قرآن مجید کا۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فصلت، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک سورت کا نام لیا، سورہ فصلت، اس کے اندر اس نے کہا کہ آیت نمبر 64۔ جب ہم نے اس ویڈیو کی تحقیق کی اور جو اس نے کہا ہے سورہ فصلت کے اندر جو آیت ہے وہ 64 ہے، تو ہمارا جو ذہن و دماغ تھا وہ تھوڑا سا ہلچل کرنے لگا، اور ہم نے دیکھا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر میں نے قرآن کو اٹھایا، اور قرآن کو اٹھانے کے بعد چونکہ یہ 24ویں پارے کا جو آخر ہے اس سے پہلے ہی یہ شروع ہو رہی ہے، یہ دیکھیے آپ 24واں پارہ جہاں مکمل ہو رہا ہے اس سے 4 صفحے پہلے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، 5 صفحے پورا پاؤ پارہ ہے، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام حامیم السجدہ بھی ہے اور سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی جب آپ آیت دیکھیں گے تو اس کے اندر آیت ہی 54 ہے، 54 نہ کہ 64، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو آیت ہے وہ 64 ہے، مطلب 64 ہے، اور اس کے اندر جو کل آیت ہے وہ آیت ہی 54 ہے، 54 ہے۔ تب آپ کیا کہیں گے؟ اسی طریقے سے یہ جو لوگ ہیں بدعقیدے، اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پارہ نمبر یہ، آیت نمبر یہ، سورت نمبر یہ، وہ صفحے پہ لکھا ہوا ہے، اس صفحے پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو سامنے بیٹھی ہوئی قوم ہے یہ ہمیں سن کر ہی خوش ہو جائے گی، ان کو تحقیق تو کرنی نہیں ہے، اور ہاں ہمارے کو یہ فالو کرتے ہیں تو کسی عالم کے پاس تو جائیں گے ہی نہیں، چونکہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرتے ہیں نا، تو ڈاکٹر صاحب کو فالو کرنے والوں کو علماء کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے یہ لوگ اپنا آپ کو بہت بڑا محقق سمجھنے لگتے ہیں کہ صاحب ہم تحقیق پسند لوگ ہیں، اور تحقیق کے یہ ارد گرد بھی نہیں ہیں، یہ ایسے ہی حوالے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جتنے بھی بدعقیدہ اسکالر ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کوئی رکشے چلانے والا ہو یا کوئی آٹو چلانے والا ہو، جو بھی بیچارہ ہو، یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں۔ ان کو اپنے فیلڈ کے اندر کوئی کام تو ملتا نہیں ہے، تو سوچتے ہیں کہ صاحب ایک یوٹیوب چینل بناتے ہیں، اس کے اوپر دین کی باتیں کریں گے، کیونکہ یہ جو بدعقیدے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہاں صاحب ڈاکٹر صاحب دین کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ صحیح دین کی بات بتائیں گے۔ عالم کو کیا پتہ دین، کسی مفتی کو کیا پتہ دین، کسی امام کو کیا پتہ دین، ہاں یہ بتائیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بتائیں گے۔ امام اعظم کو تو کیا دین آئے گا، امام احمد بن حنبل کو تو کیا دین آیا ہوگا، امام شافعی کو کیا دین آیا ہوگا، امام مالک کو کیا دین آیا ہوگا، وہ تو مولوی ہے، ان کو تو دین سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دین سمجھ میں آئے گا، انجینئر علی مرزا کو دین سمجھ میں آئے گا، یہ فلاں پروفیسر کو دین سمجھ میں آئے گا، ڈاکٹر اسرار احمد کو دین سمجھ میں آئے گا۔ تو لوگ ان بیچاروں سے دین لیتے ہیں کہ جن خود کے پاس ہی دین نہیں ہے، جو خود ہی بدعقیدگی کی بنیاد پر مذہب اسلام سے پھر چکے ہیں، مذہب اسلام سے گمراہ ہو چکے ہیں، اپنا جو راہ راست تھا اس سے وہ بھٹک چکے ہیں، تو جو خود بھٹکا ہوا ہو وہ کیا دین پر لے کر آئے گا؟
اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے کمنٹ کے اندر کچھ لوگ کہے کہ صاحب آپ تو قبر کو پوجتے ہیں، قبر کو سجدہ کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، فاتحہ کا کھانا کھاتے ہیں، تو میں کہوں گا ان لوگوں سے کہ بے وقوفو، ہمارے جو علماء کی کتاب ہے ان کتابوں کو پڑھو، اس کے اندر ان لوگوں نے کیا فتوے دیے اس فتوے کو پڑھو۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم الگ ویڈیو بنائیں گے کہ سجدہ ہمارے نزدیک کیا ہے، قبر کو حرام ہے، چادر ڈالنا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، صرف ایک چادر کے لیے کہا گیا ہے، فاتحہ کا کھانا یہ اچھی بات ہے، اس کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن تم لوگوں کو ایسے ہی ڈاکٹر اور انجینئروں نے گمراہ اور بدعقیدہ کر دیا ہے کہ تمہارے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے اگر راہ راست پر آنا چاہتے ہو، سچے دین سچے اسلام پر آنا چاہتے ہو، تو اہل سنت والجماعت کو فالو کیجئے، نہیں تو انہی ڈاکٹروں کی طرح، انہی انجینئروں کی طرح آپ بھی گمراہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی مسلمانوں کو ان شریر لوگوں سے، ان فتین لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔